سنہری بطخ کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سنہری بطخ تھی جو ایک خوبصورت تالاب میں رہتی تھی۔ تالاب کے کنارے ایک ماں اور 2 بیٹیوں کا خاندان رہتا تھا۔ وہ اتنے غریب تھے کہ کبھی کبھی 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا پاتے تھے۔ بطخ نے ان کی حالت دیکھی تو اسے اس غریب خاندان پر بہت ترس آیا۔ اس نے غریب خاندان کی مدد کرنے کا سوچا اور آخرکار ایک حل نکالا۔ بطخ نے ایک ایک کر کے اپنے سنہری پنکھوں کو گرانے اور غریب خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ پنکھ بیچ کر آرام سے زندگی گزار سکے۔ بطخ نے بہت سوچا اور آخرکار منصوبہ کے مطابق مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ غریب خاندان کے گھر گئی۔ ان کے گھر بطخ کی آمد پر ماں حیران رہ گئی۔ اس نے بطخ سے پوچھا کہ یہ اچھی طرح جانتے ہوئے کہ وہ بطخ کو کچھ نہیں دے سکتے وہ ان کے گھر کیوں آئی ہے۔ بطخ نے جواب دیا کہ یہ وہاں کچھ لینے کے لیے نہیں آئی، اس کے بجائے اس کے پاس ایک تجویز ہے۔ بطخ نے اپنا ایک سنہری پنکھ گرایا اور خاندان کو دے دیا۔ پھر بطخ ہر روز ایسا ہی کرنے لگی۔ غریب خاندان سونا بیچ کر خوش اور آرام دہ زندگی گزارنے لگا۔ تاہم ماں جلد ہی لالچی ہو گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ اگلی بار جب بطخ اس کے گھر آئے گی تو وہ بطخ کے تمام پروں کو اکھاڑ لے گی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ وہ بطخ پر مکمل بھروسہ نہیں کر پا رہی اور اسے شک ہے کہ شاید کچھ دنوں کے بعد بطخ نہ آئے اور وہ دوبارہ سے غریب ہو جائیں گے۔ بیٹیاں یہ سن کر خوش نہ ہوئیں اور بطخ کے لیے ہمدردی محسوس کرنے لگیں۔ اگلے دن جب بطخ آئی تو ماں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے تمام پیر نوچ ڈالے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پنکھ اب سنہری نہیں رہے تھے، وہ عام پنکھ بن گئے تھے۔ بطخ نے وضاحت کی کہ وہ اپنی مرضی سے سنہری پنکھوں کو گرا رہی تھی اور چونکہ ماں نے زبردستی اس کے پروں کو نوچ لیا تھا اس لیے وہ اس کے لیے عام پروں کے سوا کچھ نہیں تھے۔ ماں یہ سن کر چونک گئی اور اس نے بھیک مانگی اور بطخ سے معافی مانگی۔ لیکن بطخ نے کہا میں پھر دوبارہ وہی غلطی نہیں کروں گی۔ میں نے ہمدردی میں تمہاری مدد کی تھی اور تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ بطخ نے گھر والوں سے لالچی نہ ہونے کو کہا اور اڑ گئی۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ لالچ بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔